السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں۔ آپ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ آپ قریش خاندان کی بڑی باوقار، عزت دار اور ممتاز خاتون ہیں۔ آپ بڑی نیک، فیاضہ اور پاک دامن خاتون تھی۔ اسی وجہ سے مکے والے آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ آپ بڑی مالدار تھی، لوگوں کو اپنا مال بیچنے کے لیے دیا کرتی تھی۔ آپ بیوہ ہو چکی تھی۔ ایک بار آپ نے اپنا مال بیچنے کے لیے سرکار کو بھی دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی اور سرکار نے اپنے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ اللہ کے کرم سے اس سودے میں خوب نفع ہوا اور آقا نے اپنی ایمانداری سے پورا حساب لا کر آپ کو دے دیا۔ آپ کو نکاح کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن تاجدار دو عالم کی شرافت، ایمانداری، پاک بازی دیکھ کر خود آپ نے نکاح کا پیغام بھیجوایا۔ یہاں تک کہ اشرف قریش کی موجودگی میں آپ کے خاندان والوں نے آپ کا نکاح کرا دیا۔ اس وقت سرکار کی عمر شریف 25 سال کی تھی۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت بی بی خدیجہ کا کاروبار بھی سنبھال لیا۔ آپ کا مزاج کاروباری نہیں تھا، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو کسی اور بڑے کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ نبوت کی ذمہ داریاں سونپی گئی تو پھر آپ کی زندگی کا رنگ ہی کچھ اور ہو گیا۔ لوگ آپ کے مخالف اور جان کے دشمن ہو گئے۔ ایسے عالم میں حضرت بی بی خدیجہ نے بڑی ہمت سے کام لیا اور آپ کو تسلی دیتی رہی، ڈھارس باندھتی رہی۔ آپ کی انہی خدمات کی وجہ سے اللہ کے رسول فرمایا کرتے ہیں، خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا، اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی۔ جب سارے لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، میرے نبی ہونے کو سچ بتایا۔ جس وقت کوئی بھی مجھے کچھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، خدیجہ نے مجھے اپنا سارا سامان، سارا مال دے دیا۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ ہی سب سے پہلے پیارے رسول کی نبوت پر ایمان لائی۔ جب مکے والے اللہ کے رسول کے دشمن ہو گئے تھے، اس وقت حضرت خدیجہ ہی وہ بہادر خاتون تھی جو آپ پر قربان ہو رہی تھی اور آپ کی ہمت افزائی فرما رہی تھی۔ اللہ و رسول کے یہاں حضرت بی بی خدیجہ کی بڑی مقبولیت تھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بی بی خدیجہ جو آپ کی خدمت میں کھانا لے کر آ رہی ہیں، جب آ جائے تو ان سے ان کے رب کا اور میرا بھی سلام کہیے گا اور انہیں یہ بھی خوشخبری سنا دیجیے گا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا گھر بنا رکھا ہے۔ 65 سال کی عمر میں ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان کو مکہ شریف میں آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ کے پیارے رسول نے آپ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے مکہ کے قبرستان حزون میں دفن فرمایا، جسے آج جنت المعلی کہا جاتا ہے۔ آپ کی مبارک زندگی سے ہماری ماں اور بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح اپنا تن، من، دھن اور سب کچھ اللہ کے پیارے رسول اور اپنے شوہر پر قربان کر دیا، اور زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی مددگار و غمگسار ثابت ہوئی۔ آپ کی ان قربانیوں کا انعام آپ کو ان دنیا میں یہ ملا کہ آپ کے نام اللہ کا سلام آیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی۔ آپ کے اس عمل و کردار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دکھ، مصیبت اور پریشانیاں میں اپنے شوہر کی دلجوئی کرنی
چاہیے، تسلی دینا چاہیے۔ اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن افسوس آج کی عورتیں اپنے شوہروں کی دلجوئی تو کہاں، الٹے انہیں پریشان کیا کرتی ہیں، طرح طرح کی الٹی سیدھی فرمائشیں کر کے ان سے جھگڑا کرتی ہیں، اور کبھی کبھی تو خواہش پوری نہ ہونے پر منہ پھلا کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہیں۔ ایسی ہی ناسمجھی سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ ہمیں امت کی اپنی ان ماؤں کے عمل و کردار سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔